ہمارے معاشرے میں ایک تکلیف دہ رجحان عام ہو گیا ہے کہ والدین اپنی جائیداد، مکان یا زمین کسی ایک بیٹے یا بیٹی کے نام رجسٹری کر دیتے ہیں۔ کبھی بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے بیٹوں کے نام، کبھی اس وجہ سے کہ ہم جس کے ساتھ رہتے ہیں یا جو ہماری خدمت کرتا ہے وہی ہمارے مال کا اصل حقدار ہے، یا کبھی کوئی بیٹا جو باپ کا دکان کاروبار سنبھالتا ہے تو والدین گھر یا دکان یا جو کچھ بھی ہو اسی کے نام کر دیتے ہیں، لیکن قبضہ اپنے پاس رکھتے ہیں یہ کہہ کر کہ میری زندگی تک میرا ہے اور میرے مرنے کے بعد یہ تمہیں ملے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح باپ نے اپنی زندگی میں ہی وراثت تقسیم کر دی، کچھ کو دے کر اور کچھ کو محروم کر کے، جبکہ اسلام میں باپ اپنی زندگی میں وراثت دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ وراثت بنتی ہی باپ کے وفات کے بعد ہے۔ اسی لیے اگر زندگی میں کسی ایک یا چند کے نام زمین کر دی تو یہ وراثت نہیں تھی، بلکہ شریعت میں اسے ہبہ، گفٹ کہتے ہیں، اور گفٹ ساری اولاد کو ایک ہی جیسا دینے کا حکم ہے، ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ وراثت میں تو بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ہبہ یا گفٹ دیتے وقت بیٹی کو بھی اتنا ہی حق دینا پڑتا ہے جتنا بیٹے کو دیا ہے۔ یہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور ظلم سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اسلامی فقہ کے مطابق ہبہ کرنا یعنی گفٹ تب صحیح ہوتا ہے جب قبضہ بھی دے دیا جائے، یعنی مکمل اختیار کے ساتھ دے دیا جائے۔ محض رجسٹری یا نام لکھ دینے سے شرعاً ملکیت منتقل نہیں ہوتی۔ اگر والد کہہ دے کہ میرے مرنے تک میرا اور میرے مرنے کے بعد تمہارا ہوگا، تو والد کے مرنے کے بعد یہ ہبہ باطل ہو کر وراثت میں بدل جائے گا جس پر سب وارثوں کا حق ہے۔ ایسی صورت میں وہ مکان یا زمین کسی ایک کے نام کر دینے کے باوجود تا زندگی باپ کی ہی ملکیت رہتی ہے اور اس کی وفات کے بعد وراثت میں شامل ہو جاتی ہے، جس میں سب بہن بھائیوں کا شرعی حصہ ہوتا ہے۔